نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یہ ہم نے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو شروع کیے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ ابھی اسی کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ تو مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، وہ انہوں نے ایک کتاب کے اندر اپنے حالات زندگی لکھے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے آپ بیتی۔ تو اپنی اس کتاب آپ بیتی میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی کتاب کے صفحہ نمبر 160 پر یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیعت ہونے کے بعد بھی ذکر نہ کرتا تو اس سے آپ کو یعنی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر ہوتی۔ تو اب یہاں پہ الفاظ ہیں، اگر کوئی بیعت ہونے کے بعد بھی ذکر نہ کرتا، تو اب ظاہر ہے یہ بیعت ہونے والا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت سے بیعت ہوا ہے، اور اگر وہ ذکر نہیں کر رہا بیعت ہونے کے بعد تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بڑی فکر ہوتی، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پورے خلوص کے ساتھ ذکر کے اہتمام کی اس کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، جمع کیے ہیں، اس کتاب کی صفحہ نمبر 50 اور صفحہ نمبر 51 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آپ بیعت ہونے والوں کو ذکر کی ترغیب اور تاکید بھی کرتے تھے اور ذکر بھی بتا دیتے تھے۔ تو ایک بار فرمایا، میں یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں ابتدا میں اس طرح ذکر کی تعلیم دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اور تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور صبح اور شام 100 بار درود شریف اور استغفار اور تلاوت قرآن مع تصحیح قرات، اور نوافل میں تہجد کی تاکید، اور اہل ذکر کے پاس جانا۔ علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے، اور ذکر بغیر علم کے بہت سے فتنوں کا دروازہ ہے۔ تو اب اسی ایک ملفوظ کے اندر ہی ہمیں بہت سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، یعنی کہ اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی میں ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، تیسرا کلمہ، اور صبح شام 100 بار درود شریف اور استغفار اور تلاوت قرآن مع تصحیح قرات اور نوافل میں تہجد کی تاکید، اور اہل ذکر کے پاس جانا یعنی صوفیہ اور مشائخ سے اپنا تعلق رکھنا۔ تو یہ بات ملفوظات مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے، پھر جو لوگ اتنے ذکر میں ترقی کر لیتے تھے یعنی اس کی پابندی کرتے، اس کا اہتمام کرتے، تو اس کے بعد پھر آگے بڑھنے والوں کو 12 تسبیح بھی بتا دیتے تھے۔ اب یہ 12 تسبیح تصوف کے سلسلہ چشتیہ کا ایک بنیادی ذکر ہے، یعنی اس میں 12 تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ مقدار لا الہ الا اللہ کے ذکر کی ہوتی ہے، کچھ مقدار الا اللہ الا اللہ الا اللہ کے ذکر کی ہوتی ہے، اور پھر کچھ مقدار اللہ 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 کے ذکر کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ملا کر اس کو 12 تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو اس سے بھی آگے ترقی کر جاتے تھے ان حضرات کو پاس انفاس کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ اب یہ جو پاس انفاس کا ذکر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت اپنے سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہونے والوں کو بتایا کرتے تھے، یہی پاس انفاس کا ذکر تصوف کے چشتیہ سلسلے کے اندر بھی موجود ہے، اور قادریہ سلسلے کے اندر بھی موجود ہے، اور ہمارا جو نقش بندیہ مجددیہ سلسلہ ہے، ہمارے سلسلے میں پاس انفاس کا جو آلٹرنیٹ یا متبادل ہے وہ ذکر قلبی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی کتاب یعنی ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
صفحہ نمبر 110 اور 111 پر یہ لکھا ہے کہ اس میں مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہماری اس دینی دعوت میں کام کرنے والے سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینی چاہیے کہ تبلیغی جماعتوں کے نکلنے کا مقصد صرف دوسروں کو پہنچانا اور بتانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعہ سے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم و تربیت بھی مقصود ہے۔ لہٰذا نکلنے کے زمانے میں علم اور ذکر میں مشغولیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ علم دین اور ذکر اللہ کے اہتمام کے بغیر نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ علم اور ذکر میں یہ مشغولیت اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت اور نگرانی ہو۔ انبیاء علیہم السلام کا علم اور ذکر اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم اور ذکر لیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پوری نگرانی فرماتے تھے۔ اسی طرح ہر زمانہ کے لوگوں نے اپنے بڑوں سے علم اور ذکر لیا اور ان کی نگرانی اور رہنمائی میں تکمیل کی۔ ایسے ہی آج بھی ہم اپنے بڑوں کی نگرانی کے محتاج ہیں، ورنہ شیطان کے جال میں پھنس جانے کا بڑا اندیشہ ہے۔ تو ابھی اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے کافی سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، جو ہمارے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کی طرف سے تصوف میں لگے ہوئے لوگ یا خانقاہی محنت میں لگے ہوئے لوگوں پر ایک طبقے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ علم اور ذکر میں یہ مشغولیت اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت اور نگرانی ہو۔ جیسے علم کو سیکھنے کے لیے علماء سے رابطہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے ذکر کو سیکھنے کے لیے جو ذکر کی لائن کے بڑے ہیں ان سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت اور زیر نگرانی ذکر کرنا۔ اور پھر ایک موقع پر فرمایا کہ ابھی جو بات ہے یہ ملفوظات مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 146 اور 147 پر لکھی ہوئی ہے۔ اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سب کام کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تبلیغ کے لیے باہر جانے کے زمانے میں بالخصوص علم اور ذکر کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں۔ علم اور ذکر میں ترقی کے بغیر دینی ترقی ممکن نہیں۔ نیز علم اور ذکر کی تحصیل اور تکمیل اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت اور ان کی نگرانی میں ہو۔ تو اب اس ملفوظ سے بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ منشا اور ان کی یہ دلی چاہت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ علم اور ذکر میں ترقی کے بغیر دینی ترقی ممکن نہیں، نیز علم اور ذکر کی تحصیل اور تکمیل اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت اور ان کی نگرانی میں ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کا علم و ذکر اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت اور اس کے حکم کے ماتحت ہوتا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم و ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت اور آپ کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ پھر ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے اس قرن کے یعنی اس زمانے کے اہل علم اور اہل ذکر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہیں، لہٰذا علم و ذکر میں اپنے بڑوں کی نگرانی سے استغنا نہیں ہے۔ تو اب اس ملفوظ سے بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑے سوال کا جواب آ جاتا ہے کہ جس میں ہمیں عام طور پر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی بس جو آدمی دین کے کسی ایک شعبے کے مخصوص کام میں لگ گیا اب اس کو اپنے وقت کے مشائخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اپنی روحانی باطنی اصلاح کے لیے اپنے وقت کے صوفیاء سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کام کے اندر لگے ہوئے لوگوں کو
اپنے تصفیہ باطن اور تزکیہ باطن کے لیے جو ہے وہ اپنے وقت کے مشائخ اور علم کے سیکھنے کے لیے اپنے وقت کے علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ ہم نے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے اندر اس طرح کے جو ہے نا وہ اعتراضات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ خاص کر باہر نکلنے کے زمانے میں صرف اپنے خاص مشاغل میں اشتغال رہے اور دوسرے تمام مشاغل سے یکسو رہا جائے، اور وہ خاص مشاغل یہ ہیں، یعنی جب آدمی اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلا ہوا ہے تو اس وقت میں جن کاموں پر فوکس رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیں 6 چیزیں بلکہ 5 چیزیں۔ اس میں پہلی بات ہے تبلیغی گشت، دوسری بات ہے علم، تیسری بات ہے ذکر، چوتھی بات ہے دین کے لیے گھر چھوڑ کر نکلنے والے اپنے ساتھیوں کی خصوصاً اور عام خلق اللہ کی عموماً خدمت کی مشق، پانچویں بات تصحیح نیت اور اخلاص اور احتساب کا اہتمام اور اتہام نفس کے ساتھ بار بار اس اخلاص اور احتساب کی تجدید۔ تو یہاں تک صفحہ نمبر 146 اور 147 پر لکھی ہوئی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، اس میں اس کا نام ہے ارشادات اور مکتوبات، بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے وابستہ تبلیغی حضرات کی نگرانی کا اہتمام بھی فرماتے تھے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خط میں میوات کے تبلیغی کام کرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ اب ان کی تحریر شروع ہوتی ہے: میرے دوستوں اور عزیزوں، تمہارے ایک سال دینے کی خبر سے جو ابھی سے مسرت ہو رہی ہے وہ تحریر سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماویں اور توفیق مزید عطا فرماویں۔ میں چند باتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے اپنے حلقے کے ان لوگوں کی فہرست جمع کر کے مجھے اور شیخ الحدیث یعنی مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھیں کہ جو ذکر شروع کر چکے ہیں یا اب کر رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں، اور دوسری بات جو بیعت ہیں اور ان کو بیعت کے بعد جو بتلایا جاتا ہے اس کو نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میوات کے پرانے تبلیغی کام کرنے والوں کو یہ بات خط میں لکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو بیعت ہیں اور ان کو بیعت کے بعد جو بتلایا جاتا ہے یعنی ذکر کے اسباق وغیرہ وہ اس کو نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ اور تیسری بات، ہر مرکز میں جو مکاتب ہیں ان کی نگرانی اور جدید مکاتب کی جہاں جہاں ضرورت ہو، یعنی یہ قرآن پاک کے ناظرہ پڑھانے کے اور قرآن پاک کے حفظ کرانے کے مدارس کو یہاں غالباً مکاتب کا لفظ اس زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اور چوتھے نمبر پہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان پرانے کام کرنے والوں کو لکھتے ہیں کہ تم خود بھی ذکر اور تعلیم میں مشغول ہو یا نہیں، اگر نہیں ہو تو بہت جلد اب تک کی غفلت پر نادم ہو کر شروع کر دو۔ اب فرماتے ہیں 5ویں بات، اب اس میں انہوں نے آگے پوائنٹ بنا کے لکھے تھے کہ الف سے مراد یہ ہے کہ جن کو 12 تسبیح بتائی گئی ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ چشتیہ کا جو بنیادی ذکر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت بیعت ہونے والوں کو جو ذکر بتاتے تھے اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ الف سے مراد یہ ہے کہ جن کو 12 تسبیح بتائی گئی ہیں وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں، اور انہوں نے ہم سے پوچھ کر کیا ہے یا خود اپنی تجویز سے ذکر کرنے والوں کو دیکھ کر شروع کر دیا ہے۔ ہر شخص سے دریافت کر کے
نمبر وار تفصیل سے لکھو۔ اور چھٹی بات، اپنے مرکزوں سے ہر نمبر کے متعلق، یعنی جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے باتیں لکھی نا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے مرکزوں سے ہر نمبر کے متعلق نمبر وار تفصیل کے ساتھ کارگزاری میرے اور شیخ الحدیث صاحب یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روانہ کرنے کا اہتمام ہو۔ اب 7ویں بات، جو اس میں بھی ہمارے بہت سارے ہمارے لیے سوالوں کا جواب ہے، 7ویں بات یہ ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذکر 12 تسبیح کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک ایک چلہ رائے پور جا کر گزاریں۔ اب جو لوگ 12 تسبیح ذکر کر رہے ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کن کو لکھتے ہیں؟ میوات کے پرانے تبلیغی کام کرنے والوں کو، اور ان کو یہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی جن لوگوں نے مجھ سے بیعت ہونے کے بعد ذکر 12 تسبیح جو سلسلہ چشتیہ کا ذکر شروع کیا تھا، اب ان کو اس کی ترغیب دو، ان کو اس کے لیے تیار کرو، ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک ایک چلہ رائے پور جا کر گزاریں۔ اب رائے پور میں اس وقت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ تو یہ عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہمارے پاکستان کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شیخ تھے، یعنی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تبلیغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں جو لوگ ذکر 12 تسبیح کر رہے ہیں وہ ایک ایک چلہ جا کر اپنی اصلاح نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اپنی روحانی اصلاح کے لیے شیخ طریقت مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر 40 دن وہاں گزاریں۔ اور پھر فرمایا، میرے دوستو، تمہارے نکلنے کا خلاصہ 3 چیزوں کا زندہ کرنا ہے: ذکر، تعلیم اور تبلیغ، یعنی تبلیغ کے لیے باہر نکالنا اور ان کو ذکر اور تعلیم کا پابند کرنا۔ تو ابھی میرے سے شروع میں بتانے میں یہ غلطی ہوئی تھی کہ ابھی جو بات یہاں ختم ہوئی ہے، یہ بات مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 136 سے 138 پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو ابھی انہوں نے پرانے میواتیوں کو جو کام کرنے والے تھے نا کہ اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کا مجھے بتائیں جنہوں نے ذکر شروع کیا، جو 12 تسبیح کر رہے ہیں وہ رائے پور جا کے ایک ایک چلہ گزاریں، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو کتاب ہے ارشادات و مکتوبات بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس کے صفحہ نمبر 135 پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو اس کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، ذکر کی مقدار تم نے بہت غلط لکھی ہے۔ یعنی اس نے ذکر کی مقدار جو وہ کرتا ہوگا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مرید، وہ اس نے ذکر کی مقدار لکھ کے بھیجی ہوگی، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں کہ ذکر کی مقدار تم نے بہت غلط لکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ 2 تسبیح، پھر الا اللہ 4 تسبیح، پھر اللہ اللہ 6 تسبیح، سب میں قوت اور ہمت اور تعظیم اور حلاوت ملحوظ خاطر رہنی ضروری ہے، ہمیشہ مواظبت رہے، ترک نہ ہو۔ تو اب اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت ہیں، وہ اپنے مریدوں کو چشتیہ سلسلے کا ذکر جہر کے ساتھ کرنے کو فرمایا کرتے تھے، یعنی جہر کا مطلب ہے اونچی آواز کے ساتھ، یہ اپنے مریدوں کو ذکر کرنے کا بتایا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی ایک سوال کا جواب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آج ہمیں ایک جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ذکر بالجہر، تو یہ جو ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرتے ہیں، تو یہ ذکر بالجہر ہے۔ تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ذکر بالجہر کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور اس کی ایک مخصوص حیت اور شکل ہے جس کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو سکھایا اور بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔